السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کو مسافر کے بارے میں ضروری مسائل بتانے والا ہوں۔ اللہ تعالی مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسافر کے لیے اللہ تعالی نے اجازت دی ہے، اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ 4 رکعت والی نماز میں قصر کرے، یعنی قصر کرنے کا حکم ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ ترجمہ ہے، جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ اس بات میں کہ تم نماز میں قصر کرو، یعنی نماز میں قصر کرنے کا حکم ہے۔ یہ سورہ نساء میں یہ آیت موجود ہے۔ اب آئیے، سفر کا اطلاق کب ہوگا اور کتنے کلومیٹر میں سفر کا حکم جاری ہوگا؟ تو اگر کوئی بھی مرد ہو یا عورت اپنے شہر سے نکل کر، 2 روایت ہمیں کتابوں میں موجود ہے، کتاب المسائل میں ایک میں ہے جس میں علماء کرام اور مفتیان کرام کا فیصلہ ہے کہ کوئی اگر 177 کلومیٹر دوری چلا جاتا ہے اپنے شہر سے، تو پھر اگر وہ مسافر کی نیت کر کے نکلا ہوا ہے تو وہ مسافر ہے۔ اور ایک میں لکھا ہوا ہے کہ 82 کلومیٹر اگر کوئی اپنے شہر سے نکل کر چلا جاتا ہے دوسرے شہر، مسافر کی نیت کر کے، سفر کی نیت کر کے، تو پھر وہ مسافر ہے۔ اب اس کو نماز میں قصر کرنے کا حکم ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنا ہے۔ اس میں یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ اپنے شہر سے نکل کر 82 کلومیٹر دوری پہ پہنچ گئے اور آپ کی اگر نیت 15 دن سے کم ٹھہرنے کی ہے، کم قیام کرنے کی، 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے، رکنے کی، تو پھر آپ مسافر ہے۔ اور اگر آپ 15 دن سے زیادہ آپ کہیں ٹھہرنے کی نیت ہے تو آپ مسافر نہیں ہیں بلکہ آپ مقیم ہیں، پھر آپ کو پوری نماز پڑھنی پڑیں گی۔ لیکن جہاں پہ آپ 15 دن کے کم ٹھہرنے کی نیت کیے ہوں اور جتنا دن بھی رہ جائے، اگر آپ نے نیت کی مسافر کی، سفر کی، اور آپ 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے اور پھر آپ جتنے بھی دن رہے تو آپ مسافر ہی کے حکم میں رہیں گے۔ لیکن آپ نے جس وقت نیت کی کہ نہیں ہم 15 دن سے زیادہ رکیں گے کہیں بھی کسی بھی علاقہ میں، شہر میں، تو پھر آپ مقیم ہو جائیے گا، پھر آپ کو پوری نماز پڑھنی پڑیں گی۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ پوچھتے ہیں کہ سنت مؤکدہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یاد رکھیے، اگر پڑھ لیں گے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ اگر نہیں بھی پڑھیے گا تب بھی آپ کو اجازت ہے۔ لیکن وتر کی نماز جو کہ واجب ہے آپ کو پوری پڑھنی ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، مقیم کوئی امام ہے، اس کے پیچھے مسافر چلے گئے، نیت باندھ لیے، تو اب وہ کیا کریں گے؟ تو یاد رکھیے، پہلی چیز تو یہ کوشش کرے کہ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے قصر کرنے کا، تو آپ قصر کرے، یعنی 2 رکعت ہی نماز پڑھے اور امام کے پیچھے نہ پڑھے۔ لیکن اگر کہیں پہ آپ چلے گئے مسجد میں اور مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ 2 رکعت نہیں پڑھیں گے، آپ بلکہ 4 رکعت نماز پڑھیں گے امام کے پیچھے۔ یہ امام کے پیچھے کا مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن اگر کہیں پہ کوئی مسافر کے پیچھے کوئی مقیم نماز پڑھ رہا ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مقیم مسافر تو 2 رکعت میں نماز پھیر دیں گے کیونکہ ان کو قصر کرنے کا حکم ہے۔ مثال کے طور پر ہم گئے کہیں پہ اور کوئی مقیم جو ہے، کوئی مسافر کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو مسافر ہیں لیکن کیا ہے، ہم مقیم ہیں اور کوئی مسافر کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ پوری نماز پڑھیں گے۔ مسافر 2 رکعت میں نماز پھیر دیں گے، لیکن ہمیں پھر اٹھ کے کھڑا ہونا ہے اور 2 رکعت اور الگ سے پڑھنا ہے۔ اور امام کے پیچھے ہم نے سورہ فاتحہ سورت بھی پڑھی، لیکن اب ہمیں کھڑا ہو کے صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے کیونکہ ہم کیا ہے؟ مقیم ہیں۔
اور ہم جو ہے مسافر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو مسافر 2 رکعت نماز پڑھیں گے، ہم 4 رکعت پڑھیں گے۔ یہ مسئلہ آپ غور سے سنیے گا تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی، اور اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو انشاءاللہ آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، ہے نا۔ السلام علیکم۔